کسی کا بائیکاٹ نہیں کرتا، ہمارے یہاں کسی کا بائیکاٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ دعوت و تبلیغ کا کام کسی کی ٹھیکے داری اور اجارہ داری نہیں ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو کھینچیں گے، اس کی ٹانگ کھینچیں گے، اس کو ہٹائیں گے، اس کو نکالیں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کو تو امت کو سمیٹنا ہے بزرگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد آئے کہ اللہ کے رسول، واشی تو کہہ رہے یہ تو بڑی کڑی شرط ہے، اور پھر میں اگر ایمان لے کر بھی آتا ہوں اور میرے کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت اور وسیع ہو گیا، کہا جاؤ واشی سے جا کر کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ارے واشی، اللہ کی رحمت سے کائے کو نا امید ہوتے؟ واشی کہنے لگے ہاں یہ بات پڑتی ہے، یہ بات اپنے کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ آئے دربار نبوی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، منہ کو چھپا لیا، کپڑے سے لپٹ لیا ہے تاکہ میرے کو کوئی پہچانے نہیں، لیکن وہ جو چلنے کا انداز تھا، چال ڈھال، لوگ سمجھ گئے یہ واشی ہے۔ ایک صحابی نے بلند آواز سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واشی کیا مطلب؟ آپ حکم کیجئے میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن ماروں۔ آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، آنے دو اس کو۔ واشی قریب پہنچے اور جیسے دربار نبوی میں پہنچے، بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے۔ آپ نے فرمایا آؤ 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 واشی آؤ۔ واشی کیا کہنے تمہارے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ ارے واشی تم جانتے ہو یہ کلمہ کفر کی ساری گندگیوں کو دھو دیتا ہے، کیا کہنے واشی تمہارے؟ ارے تم تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گئے ہو جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی منہ سے کپڑا نکالا، چہرہ کھولا، نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا نگاہ پڑنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا کی یاد آ گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی کہ یہ وہی قاتل ہے جس نے میرے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واشی سے فرمایا واشی، کلمہ تو تم پڑھ ہی چکے ہو اور گناہوں سے تو تم پاک ہو ہی چکے ہو، لیکن ذرا واشی میرے کو یہ تو بتلاؤ تم نے میرے پیارے چچا کو کیسے شہید کیا؟ میرا چچا تو بڑا بہادر تھا اور تمہارے جیسے آدمی نے اس کو شہید کیا، میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو ہندا نے لالچ دی کہ اگر تم حضرت واشی کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو میں تم کو غلامی سے آزادی دلاؤں گی اور انعام کا بڑے انعام میں تم کو دوں گی۔ اللہ کے رسول، میں انعام کی لالچ میں، اپنے آزادی کے وعدے کی لالچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا، اور میں نے ایک موقع پر موقع پا کر اس طرح پیچھے سے وار کیا، حملہ کیا۔ میں نے اس ترتیب پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا کہ میرا وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو چیرتا ہوا ناف کے راستے سے باہر نکل گیا اور حضرت حمزہ بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اللہ کے رسول، اس طرح میں نے حضرت حمزہ پر قابو پایا۔ زار و قطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ آپ نے فرمایا واشی ایک احسان اور کر دو، ایک احسان اور کر دو، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، اب مزید ایک احسان مجھ پر اور کر دو کہ واشی آئندہ پھر کبھی تم میرے سامنے مت آیا کرو، جب بھی تم میرے سامنے آؤ گے مجھ کو چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جائے گا، اور واشی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کبھی کسی موقع پر تمہارے بارے میں کوئی برائی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جس دن میرے دل میں تمہاری برائی پیدا ہو گئی، میرے دل میں اس تمہاری برائی کا پیدا ہو جانا تمہاری آخرت کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا۔ کیسے کیسے ساتھیوں کو نبھایا ہے، ہم اپنے ساتھی کو نہیں نبھا سکتے۔ اللہ نے نبی سے کہا لنفض من حولک، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو عملہ کام کر رہا ہے، آپ بزرگوں جو ساتھی چل رہے ہیں، آپ اپنے عملے کو نبھاؤ، آپ اپنے عملے کو لے کر چلو، اور واقعی اللہ کے نبی نے اس کا حق ادا کیا۔ بزرگوں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک ساتھی بڑا قیمتی، ہر ساتھی میں اللہ نے صلاحیت رکھی، اگر اس میں صلاحیت نہ ہوتی اللہ کی قسم اللہ کار نبوت اس کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک ایک ساتھی ہمارا قیمتی، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، اپنے دل کو وسیع رکھیں۔ اکرامہ کون ہے بزرگوں؟ ابو جہل کے بیٹے، وہ ابو جہل جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا اسلام کو ختم کرنے کے، مکہ فتح ہوا، یہ تو مارا گیا،
इनके बेटे इकरमा मक्का छोड़कर भाग गए। इनकी बीवी इस्लाम ला चुकी थी, दरबार नबी में आई कि अल्लाह के रसूल आप मेरे शौहर को अमन दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा हमने तेरे शौहर को अमन दे दिया। कि अल्लाह के रसूल सबूत पेश कीजिए उसका कि आपने उसको अमन दिया है। आपने अपना अमामा साफा उतार कर उसके हवाले किया। ये अल्लाह की बंदी तलाश करते 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 बहरी रास्ते से यमन पहुंची। वहां जाकर अपने शौहर को पकड़ा, उसका जहन बनाकर उसको दरबार नबी में साथ लेकर आई। आपको पता चला इकरमा आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जमा फरमाया और कहा देखो इकरमा आ रहे हैं, इकरमा आ रहे हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इकरमा के सामने इनके बाप का तस्करा बुराई से न करना, इससे इकरमा का दिल दुखेगा, इससे इकरमा को तकलीफ होगी कि तुम्हारे बाप ने हमको कैसे कैसे तकलीफ पहुंचाई है और तुम अब आए हो कलमा पढ़ने के लिए। जब इस्लाम हमारे हाथ में आ गया, इस्लाम को गलबा हासिल हो गया, अब तुम का खबरदार। अल्लाह के नबी फरमा रहे अपने साथियों से कि तुम इकरमा के सामने इनके बाप का तस्करा बुराई से न करना, इससे इकरमा का दिल दुखेगा, इकरमा को तकलीफ होगी। और जब इकरमा दरबार नबी में पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, अपनी चादर मुबारक को उतार कर जमीन पर बिछाया और इकरमा से कहा आओ आओ इकरमा आओ, इस चादर पर बैठो। उम्मत तो सलूक के रास्ते से करीब आएगी। ये बैठा हुआ मजमा बुजुर्गों कोई गौस और कुतुब और अब्दाल का नहीं है कि इससे कोई गलती नहीं हो सकती। अरे कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, हमको तुमको क्या पता। हमारा काम है हम अपने अमले को निभाए, हम अपने अमले की कमजोरी पर पर्दा डालें। आज साथियों की कमजोरी पर, बेउसूली पर हम पर्दा डालेंगे, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह मेरी और तुम्हारी बेउसूली पर पर्दा डाले। और अगर आज हमने यहाँ अपने साथियों को नंगा किया, अपने साथियों को जलील किया, अपने साथियों की इज्जत उतारी, अल्लाह की कसम कल क़यामत में सारी दुनिया के सामने अल्लाह मेरे को और तुमको जलील करके छोड़ेगा। हमारे साथी की इज्जत, हमारे साथी की इज्जत बैतुल्लाह की इज्जत से भी ज्यादा कीमती। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर है, तेरी बड़ी ताजीम है, कोई तेरे को 10 मरतबा तोड़े और 10 मरतबा बनाए, इससे मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होती जितना एक मुसलमान की आबरू रेजी पर मेरी को तकलीफ होती। तो पता चला मुसलमान की इज्जत बैतुल्लाह की इज्जत से भी ज्यादा कीमती। हमको तो होश ही नहीं रहता बुजुर्गों हम किस साथी से क्या बात कर रहे हैं, और साथी का दिल दुख रहा है, वो साथी का दिल टूट रहा है, उसके दिल में फटन पैदा हो रही है। बुजुर्गों काम कम हो ज्यादा हो इसकी परवाह मत करो, जमातें कम निकले ज्यादा निकले इसकी परवाह मत करो। आज कम काम हुआ कल को ज्यादा होगा, आज जमातें कम निकली कल को ज्यादा निकलेगी। दावत के काम की बुनियाद, दावत के काम की जान